نہ تخت و تاج میں ہے، نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ واہ، علامہ فرماتے ہیں کہ جو بات مرد قلندر کے پاس ہے وہ تخت و تاج میں بھی نہیں ہے، تو سر کون سی بات ہوتی ہے قلندر کے پاس جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے؟ مرد قلندر سر اللہ کا ولی، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ، جی عباد اللہ جن کے لیے قرآن پاک میں لفظ صحیح، استعمال عباد الرحمن، عباد الرحمن بھی، اور اللہ کا بندہ، اور ٹھیک، اقبال کا مرد مومن۔ بالکل ٹھیک، اقبال کا مرد مومن جو ہے وہ قلندر ہے، واہ، اسی کو فقیر بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں، اللہ کا بندہ بھی کہتے ہیں۔ تو علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں جو بات ہے وہ نہ تو لشکر میں ہے، نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر میں ہے، نہ سپاہ میں ہے، اور نہ بڑی فوج میں ہے۔ صحیح۔ تو ہم اپنے سب سے بڑے ہادی و رہنما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کرتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی قوم کے، اپنی امت کے اولیاء کے حوالے سے بے شمار کلام ہے آپ کا، بے شمار احادیث ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بات تھی اس کا اظہار خود صحابہ نے یہ کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو ہماری حالت اور ہوتی ہے، ہاں بالکل ایسے، لیکن جب ہم آپ کی محفل کو چھوڑ کر اپنے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں وہ حضرت حنظلہ والی جو کہہ رہے تھے حنظلہ منافق ہو گیا، ہماری حضرت ابوبکر صدیق کو بھی لے کے ساتھ آئے، بالکل حدیث ہماری حالت اور ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی بارگاہ جو اپنے زمانے کا بلکہ تمام قیامت تک آنے والے زمانوں کا جو امام ہے، اس کی بارگاہ میں جو پاکیزگی، جو طہارت، جو یعنی ان دونوں صحابہ نے یہ گواہی دے دی کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، وہ جو قلندروں کے قلندر ہیں، جو سردار ہیں، تو یہاں ہماری حالت اور ہوتی ہے، تو جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں خیال نہیں آتا، تو کہہ رہے ہیں جی ہم تو پھر منافق ہو جاتے ہیں۔ جی منافق، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایمان گھٹتا ہے، آپ کے قلب میں یہ احساس ہے کہ ہماری حالت بدل جاتی ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ تو بزرگوں کی تعلیمات ہیں۔ قرآن میں اگر اس کی گہرائی میں جا کے ہم دیکھیں تو یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، جو اولیاء کا قول بھی ہے، اور احادیث کی روشنی میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ صحیح۔ تو اولیاء اللہ کی بارگاہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے، وہاں سے ہمیں پاکیزگی کے، طہارت کے، اور بڑا انسان بننے کے، دوسروں کی ہمدردی اختیار کرنے کے طریقے ملتے ہیں، اور اللہ کا جو پکا اور سچا اور حقیقی ولی ہے اسے دیکھ کے تو رب یاد آتا ہے۔ تو یہ بات سپاہ میں اور تاج و تخت میں کہاں ہے؟ بالکل ایسے، علامہ یہی فرما رہے ہیں، اور میں عرض کروں کہ علامہ کے کلام میں ہمیں بار بار بلکہ خاص طور پر نوجوانوں کو یہ سبق ملتا ہے، نوجوانوں کو مخاطب کر کے علامہ اقبال بار بار کہتے ہیں کہ کسی ولی کے پاس، کسی فقیر کے پاس آ جاؤ، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو ولی کی بارگاہ جو ہے وہاں پہ طہارت ملتی ہے، وہاں پہ نیکی ملتی ہے، وہاں پہ پارسائی ملتی ہے، وہاں اس کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آتا ہے، وہاں سے سنت کا پیغام ملتا ہے، وہاں بعض کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے، اور وہاں مومن جو ہے وہ مومن تر بن جاتا ہے، اور مومن کا مرد مومن بننا تو ایک طرف، وہاں تو کافر مسلمان ہو کر نکلتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ کہا گیا نا کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، وہ انہی اولیاء اللہ کے جو عباد الرحمن جو ہیں ان کے عمل سے، ان کی نگاہوں سے، اور ان کے طرز عمل کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ نگاہوں سے تقدیریں بدل جانا، اور یہ وہ بات ہے جو اولیاء کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور تاج و تخت میں ہمیں یہ نہیں ملتی۔ بادشاہوں کے ہاں تو لالچ، جھوٹ، فریب، سیاست، یہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن پاکیزگی اور طہارت اگر حاصل کرنی ہے تو وہ
فقیر کی درگاہ پر. اور علامہ بار بار اس کا پیغام دیتے ہیں اپنے کلام میں کہ کسی فقیر کی درگاہ پر بالکل ایسے. اگر تم کیمیا پیدا کو نز مشتے گلے بوسا زن باراستان کاملے. بالکل ایسے کہتے ہیں تو مٹی سے بھی سونا بنانے والا بن جائے گا یا کسی کامل کے ہاتھ چوم جائے گا. بالکل ایسے.